أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة على رسوله الكريم جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المحجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران امام حسین، صبح عاشورا گئی. حسین شب بھر خیموں کا تلایا پھر کے بیویوں کو اپنے بچوں کی قربانی پہ آمادہ کرتے ہوئے منظر کو دیکھتے رہے اور حسین روتے رہے، کیونکہ جب بھی حسین خیموں کے پاس سے گزرے حسین کو عجیب منظر نظر آئے. کہیں دیکھا کہ ام لیلہ کی آغوش میں علی اکبر ہیں اور کہہ رہی ہیں اکبر سب سے پہلے جا کے باپ سے اجازت لے کے اپنی قربانی کو پیش کر دینا. کبھی دیکھا کہ ام فروا کی آغوش میں حسن کا یتیم ہے، کہہ رہی ہیں قاسم سب سے پہلے جانا اور چچا پہ اپنی جان کو قربان کر دینا. ادھر آگے بڑھے دیکھا زینب کے پاس ان کے دو شہزادے اون و محمد ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم جعفر طیار کے پوتے صحیح لیکن علم کا تقاضا نہ کرنا، لیکن ماموں پہ اپنی جان کو سب سے زیادہ فدا کر دینا. ہاں تاریخ نے لکھا یہیں پہ جب ایک خیمے کی طرف سے گزر ہوا دیکھا ایک بہن ہے جو بیٹھی ہوئی ہے، کوئی نہیں ہے کہ جس کو اپنی طرف سے حسین پہ قربان کر دے. ہاں یہ ام کلثوم تھی. عباس نے آگے بڑھ کر کہا بہن تمہاری طرف سے عباس قربانی پیش کرے گا، لیکن اب منظر بدل گیا. اب بڑوں کا نہیں چھوٹوں کی باری تھی. تاریخ دیکھا رباب کی آغوش میں 6 ماہ کا بچہ ہے، کہہ رہی ہیں سب اپنی اپنی طرف سے کسی کو حسین پہ قربان کریں گے. اصغر اگر تم بھی بڑے ہوتے تم بھی جاتے اپنی قربانی پیش کرتے. حسین کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے. ہاں یہی جواب دیا ہوگا رباب انتظار کرو، سب رہوار پہ سوار ہو کے جائیں گے، تمہارا ششمہ میرے ہاتھوں پہ جائے گا. ہاں خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلایا. یہ شب عاشور تھی گزر گئی، صبح عاشور آ گئی. علی اکبر کی اذان اس خیمے گاہ کے باہر سے جب گونجی تو مقتل کی ساری فوج نے سنا کہ یہ آواز رسول خدا گونج رہی ہے، تاکہ حجت ایک مرتبہ تمام ہو جائے. کلمہ کو دیکھ لے کہ رسول کدھر ہے، کہ امت کا جو کلمہ پڑھتی ہے وہ کدھر ہے. شبیہ رسول اذان دے رہا ہے، امت رسول خون کی پیاسی ہے. حضران گرامی اذان عجیب اذان تھی. تاریخ نے لکھا ہے اس اذان میں وہ جوش تھا کہ یہ اذان وہاں پہنچی کہ جہاں پر صغرا مدینے میں بھائی کا انتظار کر رہی تھی کہ میرا بھائی آئے گا مجھے لے کر جائے گا. تاریخ نے لکھا ہے یہاں صغرا نے اذان سنی ہوگی، تڑپ کے سوچ رہی ہوں گی یہاں مسجد تک اکبر آ گئے اب گھر تک بھی آتے ہوں گے. ہاں تاریخ نے لکھا ہے جب علی اکبر سینے پہ برسی کا پھل کھا کے ارے میدان میں ایڑیاں رگڑ رہے تھے، باپ سے یہی تھا
تمنا کی کہ بابا میں بہن سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اگر موقع لگا تو میں لینے آؤں گا، ایک بار مجھے بہن سے ملا دے۔ ہاں، حجت خدا نے زمینوں کو حکم دیا، زمین پست ہو، ارے زمین مدینہ بلند ہو۔ اب جو دیکھا کہا اکبر تمہیں بہن گھر میں نظر آتی ہے؟ کہا نہیں بابا، بہن گھر میں موجود نہیں ہے۔ اکبر سے کہا دیکھو شاید روزے رسول پر ہو۔ کہا نہیں بابا، روزے رسول پر بھی نہیں ہے، مسجد نبوی میں بھی نہیں ہے، کہ شاید ام سلمہ کے پاس ہو۔ تاریخ نے دیکھا کہ وہاں بھی نظر نہیں آتی۔ اب جو حسین نے دکھایا کیا دیکھا وہ جگہ، ارے جو اکبر آخر میں رخصت ہوئے، قدموں کے نشان پہ رخسار رکھ کے کہہ رہی اکبر تمہاری آواز تو سنائی دی، تم نہ آئے، اکبر کب لینے کے لیے آؤ گے؟ تاریخ نے لکھا اکبر تڑپ گئے۔ یہ منزل بڑی دشوار ہے۔ حضرت گرامی یہ صبح بھی آپ نے نماز پڑھی، سکون و اطمینان کے ساتھ فجر کی نماز کو ادا کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے نماز صبح جو پڑھی جاتی ہے یہ غزانی علی اکبر سے منسوب ہے، لیکن ہاں تاریخ میں لکھا ہے غزان اور تھی کہ جو مدینے میں بعد رسول بلال نے دی۔ تاریخ نے لکھا ہے بلال ارے جب رسول کی وفات ہوئی دیکھا کہ رسول کے جنازے میں 17 سے زیادہ لوگ نہیں آئے، رسول کے جنازے کو تنہا چھوڑ کر صحابہ چلے گئے، کہا ایسے مدینے میں رہنے سے کیا فائدہ؟ بلال بھی چھوڑ کر شام چلے گئے۔ اب جو واپس آئے تو ایک بار فاطمہ زہرا نے بلایا، کہا بلال کیا تم ہم سے بھی روٹ کر چلے گئے؟ کہا آپ شہزادی آپ سے کوئی کیسے خفا ہو؟ کہا بلال ایک بار اذان دے دو۔ میں بلال نے منع کیا، کہا بلال ایک بار اذان دے دو۔ بلال ایک مرتبہ آئے، گلدستے اذان پر پہنچے، اللہ اکبر کا کہنا تھا، فاطمہ کی نگاہ میں باپ کا زمانہ آ گیا۔ ہائے جب مدینے میں بابا زندہ تھے، در پہ آ کے صبح السلام علیکہ اہل بیت النبوہ کہتے تھے۔ ہاں ایک مرتبہ جب اللہ اکبر سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، ارے بس سمجھ میں آیا کہ مدینہ میں وہ شان و شوکت کا زمانہ تھا۔ ہائے اب جو اشہد ان محمد رسول اللہ کا بیوی کو یاد آیا، یہی در جس پہ رسول سلام کرتے تھے، لکڑیاں لا کر جمع کی گئیں، اور دروازے پہ آگ لگی، ماشین شہید ہوئے، اور علی کو سلام کرنے سے لوگوں نے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ بیوی کا یہ آواز کو سننا تھا، بیوی غش کر گئی، میں فوراً بلال کو روکا، بلال ٹھہر جاؤ، فاطمہ کو غش آ گئے، میں کہوں گا بی بی علی موجود تھے، حسنین زندہ و سلامت تھے، آپ اذان سن کر غش کر گئی، لیکن آئے ام لیلا اذان بھی سنتی ہوں گی، اکبر بھی یاد آتا ہوگا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ صبح کی جو نماز کے بعد مجلس ہے، یہ ایک اور شہداء کو خراج عقیدت ہے۔ میں بچوں کے لیے ایک لمحہ اور آپ کی زحمت کو ختم کیا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا امام بارگاہ میں 72 شہداء کے نام لگے ہیں، لیکن علماء جب بھی عشرے میں مجلس پڑھتے ہیں بہت زیادہ 4 یا 5 اصحاب کا تذکرہ کرتے ہیں، نام 72 کے لگے ہیں۔
تذکرہ 10 یا 12 کا ہوتا ہے۔ کبھی بچے یہ سوال کرتے ہوں گے کہ ہائے حسین کے اتنے زیادہ ساتھی تھے 72، ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہاں ہوتا ہے چند کا، سعید کا، ظہر کا، جو ظہر کی نماز میں حسین کے آگے کھڑے ہو کے تیر کھاتے رہے، لیکن یہ نماز یہ مجلس شہداء کے نام ہے جنہوں نے سب سے پہلے قربانی دی۔ تاریخ لکھتی ہے حسین صبح کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، ادھر تیر برسنے لگے، ادھر حسین کے خیموں کی طرف تیر آنے لگے۔ بیسی حملے اولا میں حسین کے 50 باوفا ساتھی شہید ہوئے۔ تاریخ نے لکھا یہ نماز صبح کے وقت حملہ تھا۔ میں عرض کروں گا مولا یہ صبح کی منزل ہے، ابھی نماز ظہر باقی ہے، ابھی نماز عصر باقی ہے۔ صبح حسین نے 72 کی شہادت پیش کی، ظہر میں سعید و ظہر چلے گئے، عصر میں حسین نے آخری حملہ کیا۔ کہا باز آب آئے گی، شجاعت کو دیکھ لو۔ میں عرض کروں گا جب وہ نماز عصر کا وقت آیا، حسین تنہا تھے، گردن پہ خند خنجر چل رہا تھا، بینت لے زینبیہ پر تھی، ارے برات کا پانی نیزوں چل رہا تھا، ہاتھ میں غیبی کی آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ ہاں خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے۔ بس آخری فقرے عزیزان گرامی، آپ ماتم کیجئے گا علی اکبر کا۔ ابھی آپ نے شمع علی اکبر کے مصائب سنے، یہ اذان علی اکبر کی مجلس ہے۔ ہاں جب سب شہداء کے سر نو کے نیزہ پہ آ گئے، ارے یہ سر جب چلے لیلا دیکھتی ہوں گی میرا لال کا سر نو کے نیزہ پر ہے۔ میں یہی جب بازار کوفہ سے کارواں گزرا، کلیسا کے باہر مسیح عورتیں تھی، اس رخ علی اکبر میں نگاہ پڑی، ایک جملہ کہا، ارے کاش یہ جب جوان مارا گیا ہو اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ آواز ام لیلا کے کانوں میں پہنچی، ارے آگے بڑھ کے پوچھے بی بی ہو تمہیں جوان کی ماں سے کیا دشمنی ہے؟ کبھی بھی دشمنی نہیں ہے، محبت میں کہا، ارے جب ہمارا رشتہ علی اکبر سے کچھ نہیں ہے، اس رخ انور پہ نگاہ کر کے ہمارے کلیجے منہ کا آتے تو اس ماں نے کیسے صبر کیا ہوگا جس نے 18 سال پالا ہے۔ میں آگے بڑھ کے ام لیلا نے کہا، اے بیویوں میں ہی علی اکبر کی ماں ہوں، میری 18 سال کی کمائی کربلا کے بن میں اجڑ گئی، علی کی ماں بے وارث ہو کے کوفہ و شام کے بازاروں میں سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم السعید۔